اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مامون الرشید شروع ہی سے مکارانہ سیاست کا حامل تھا۔ اس نے پہلے اپنے بھائی امین الرشید کی ماتحتی کو قبول کیا، پھر اس سے جنگ کی اور اسے قتل کروایا۔ اپنے وزیر فضل بن سہیل کو اختیارات دیے، اس کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں جنگیں کروائیں، فتنے کو خاموش کرایا اور پھر اسے ہی قتل کر دیا۔ طاہر کو وزیر اعظم بنوایا، اس کے ذریعے سے اپنی حکومت کو استقرار و تحکم عطا کیا اور اس کے بعد اسے بھی تحت دیکھ کر دیا۔ امام علیہ السلام کو ولی عہدی کا عہدہ دیا، ان کے ذریعے سے علویوں کو خاموش کرایا اور پھر آخر میں امام کو بھی زہر دے دیا۔ مامون الرشید اگر واقعاً امام سے محبت کرنے والا ہوتا، امام کو ولی عہدی اور امام کو اپنا جانشین بنانے والا ہوتا، تو وہ امام کو مدینے میں ہی ولی عہدی کا عہدہ سپرد کر دیتا۔ لیکن وہ جانتا تھا اگر مدینے میں ہی امام کو ولی عہد بنا دیا تو پھر ساری سلطنت خود بخود امام کے قدموں میں چلی جائے گی، اور اس نے حکم دیا تھا کہ امام کو جب مدینے سے خراسان لایا جائے تو بصرہ و اہواز کے مشکل ترین راستوں سے گزار کر لایا جائے۔ وہ چاہتا تو امام کو کوفے اور کم کے ذریعے بھی بلوایا جا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوفے میں بھی شیعہ آبادی ہے، کم میں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اگر امام اس راستے سے آئے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور شیعیان آل محمد امام کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اسی سبب سے اس نے امام کو ناآشنا راستوں سے خراسان بلوایا۔ اس نے پہلے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آپ خلیفہ بنے، میں آپ کا ولی عہد بنوں گا۔ امام نے جب اس پیشکش کو رد کر دیا تو پھر اس نے آپ کو ولی عہدی کی پیشکش کی۔ اگر یہ امام سے مانوس ہوتا، امام کا معتقد ہوتا، تو جب یہ امام کو خلیفہ بنا رہا تھا تو اس نے اپنے آپ کو خود ولی عہدی کا عہدہ کیوں دیا؟ یہ تو امام کے اختیار میں ہونا چاہیے کہ وہ جسے چاہے ولی عہد بنائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ولی عہد کے عہدے پر رکھ کر یہ بتا دیا کہ نظام حکومت مامون کے ہاتھ میں ہی رہے گا، اور امام نے اس کی اس چال کو ناکام کیا۔ امام اس مامون سے 20 برس بڑے تھے، وہ جانتا تھا کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں اور یہ میری ولی عہدی تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ مامون اگر واقعاً امام کے ساتھ مخلص تھا تو پھر امام کی شہادت کے بعد یہ ولی عہدی کا عہدہ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے کرتا اور کہتا آپ کے بابا پہلے میرے ولی عہد تھے لیکن وہ شہید ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ میرے ولی عہد بن جائیے۔ لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس کی نیت ہی کچھ اور تھی۔ اب ہم بیان کریں گے کہ کیا وجوہات رہیں کہ جس کے سبب امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول فرمایا۔ ایک تو یہ کہ مامون نے بالجبر و اکراہ امام کو پہلے خلافت کا عہدہ دیا، امام نے رد کر دیا۔ پھر اس نے بہت ہی سختی سے کہا کہ آپ میرے ولی عہد بنیے، میں بار بار آپ کو پیشکش کر رہا ہوں، میں محبت سے پیش آ رہا ہوں، لیکن آپ میری طرف اسی محبت سے آگے نہیں بڑھ رہے، میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ 2 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جب بالآخر امام نے اس پر رضائیت کا اظہار کیا۔ وجوہات کیا تھیں؟ امام جانتے تھے اگر میں ولی عہدی کا عہدہ قبول نہ کروں تو میں خود بھی قتل ہو جاؤں گا، اور میرے نہ ہونے سے شیعیان آل محمد جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ان پر بھی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، تو میرے ایک اقرار سے سارے شیعیان آل محمد محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی امام نے پوری شیعت کو بچا لیا، شیعوں کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ آج دنیا سوال کرتی ہے اگر مامون نیک نہیں تھا تو امام نے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ عزیز مصر کافر تھا اور اس نے جناب یوسف نبی اللہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنا جانشین و ولی عہد بنا رہا ہوں۔ جب یوسف نبی ہو کر ایک کافر کے ولی عہد بن سکتے ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام امام ہو کر ایک بظاہر کلمہ گو مسلمان کے ولی عہد کیوں نہیں بن سکتے؟ حکومت تو ہے ہی اصل میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول کر کے خاموش طور پر عباسیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ حکومت صرف عباسیوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ علوی بھی اس حکومت میں حکمران بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی امام کی ولی عہدی نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ آل محمد صرف خشک متقی نہیں، صرف اپنے آپ کو مسجد تک، تبلیغ تک
درس تک محدود رکھنے والے نہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ایک بہترین حکمران بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح امام علیہ السلام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول کر کے مامون الرشید کے چہرے سے نقاب اتار دی۔ امید ہے کہ یہ کلپ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔